آج کل ایک بڑا کانسیپٹ یہ چل رہا ہے، یہ جو فریج ہے اس کے اندر جو کھانے رکھے جاتے ہیں یہ بیماریوں کی جڑ ہے، آپ مانتے ہیں اس کو؟ فریج جو ہے نا جی وہ آج کے دور میں نعمت ہے، برکت ہے. پوری دنیا کے اندر فروزن فوڈ کا رواج ہے. فریج میں رکھنے سے کھانا خراب نہیں ہوتا، یہ الٹ سوچ ہے. فریج میں رکھنے سے کھانا محفوظ ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فریج کے اندر رکھنے سے کھانے کا کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے. تو ایون فریج کے اندر بھی ایک خاص لمٹ ہے. آن ایوریج میرا خیال ہے کہ فریج میں کھانا 10 دن سے زیادہ اسٹور نہیں کرنا چاہیے. ایک کھانا جو فریش پکا ہوا ہے اس کو ہم نے کھا لیا ہے، اور ایک کھانا جو دوپہر کو پکا ہے اور ہم نے رات کو فریج سے نکال کے گرم کر کے کھایا ہے، ان دونوں میں بیماری کاز کرنے کی کوئی کم زیادہ ایشو ہے؟ آپ 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد اس کو نکال کے گرم کر کے اس کو سیفلی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کھانے برابر ہیں جی ڈاکٹر صاحب. سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے آج کل، یوٹیوب، فیس بک، اس کا ایک مسئلہ یہ چل پڑا ہے کہ جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہیلتھ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو متاثرین میں شامل ہے، صحت کا شعبہ سوشل میڈیا کے متاثرین میں شامل ہے. آج کل ایک بڑا کانسیپٹ یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی یہ جو فریج ہے اس کے اندر جو کھانے رکھے جاتے ہیں یہ بیماریوں کی جڑ ہے. فریج میں جب کھانا رکھ دیا جاتا ہے، آپ نے کچھ بھی پکایا ہے، گھر میں کوئی کھانا پکایا ہے، آپ نے فریج میں رکھ دیا، اس کے بعد آپ نے گرم کر کے یا اس کو استعمال کیا تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے. آپ مانتے ہیں اس کو؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ گزرے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اور بہنیں ہماری، انہوں نے ماشاءاللہ اچھے خاصا گوشت سٹور کیا ہوا ہے، اور فریج اور فریزرز کے اندر جگہ نہیں ہے. وہ کل صبح یہ ایک تجربہ کر لیں کہ وہ جو فریج کی میں ایک ران کو فریج کے اندر یا فریزر میں پڑا رہنے دیں، اور ایک کو روم ٹیمپریچر پہ نا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں، اور 24 گھنٹے کے بعد چیک کر لیں کہ کون سی کھانے کے قابل رہ گئی اور کون سی نہیں ہے. فریج جو ہے نا جی وہ آج کے دور میں نعمت ہے، برکت ہے. پوری دنیا کے اندر فروزن فوڈ کا رواج ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ آپ فوڈ کو سٹور پہ کدھر کریں گے؟ آپ شکر ادا کریں کہ چلیں سائنس میں ہر چیز خراب نہیں ہے جو کہ لوگوں کا خیال ہے. سائنس کی برکتیں بھی شامل ہیں. تو خاص طور پہ اس وقت جو حبس، گرمی، برسات ہے، یہ وہ خاص موسم ہے جس کے اندر جراثیم کی افزائش بڑی تیزی سے ہوتی ہے. برسات کا موسم؟ ہاں جی، سمپل. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تمام افراد جن کے جو عزیز و اقارب یا وہ خود یورپ یا ٹھنڈے ممالک میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ ان کو سال میں کتنی دفعہ ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. جبکہ گرم ملکوں کے اندر، اور خاص طور پہ جو ہمارا خطہ ہے، یہاں پہ مکھیاں، مچھر، برسات، فلڈ، اس کے علاوہ یہ آپ کی جو ہے آپ کا لوڈ شیڈنگ، اس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے گیجٹس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے اور فریج آپ کی 4 سے 6 گھنٹے کے لیے، ایون ہم اپنی انسولینز اور اپنی دوائیاں جو ہیں خاص طور پہ جن کو خاص ٹیمپریچر چاہیے، وہ ہم روم ٹیمپریچر پہ نہیں رکھتے. تو سوال یہ ہے کہ یہ فریج میں رکھنے سے کھانا خراب نہیں ہوتا، یہ الٹ سوچ ہے. فریج میں رکھنے سے کھانا محفوظ ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فریج کے اندر رکھنے سے کھانے کا کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے. اچھا ایک کھانا چلے یہ تو میں یہاں پہ ضمن ایک بات آ گئی. اب یہ نہیں کرنا کہ جو آج آپ نے اس عید الاضحیٰ کے اوپر جو آپ نے جو سٹور کیا ہے اس کو اگلی عید الاضحیٰ تک چلائیں. اس کا بھی ایک خاص ایک لمٹ ہوتی ہے. جب آپ بہت لمبا عرصہ کے لیے فروزن فوڈ رکھتے ہیں، چونکہ آپ نے گھر میں رکھا، آپ نے پریزرویٹیوز ایڈ نہیں کیے، اس میں ملسیفائرس نہیں ہیں جو اس کو خراب ہونے سے بچائیں. تو ایون فریج کے اندر بھی ایک خاص لمٹ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے. اور آن ایوریج میرا خیال ہے کہ فریج میں کھانا 15 دن سے زیادہ، یا یہ بھی میں نے بہت بتا دیا، 10 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یعنی 10 دن تک رکھا جا سکتا ہے؟ آپ رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو یوز کر لیں. لیکن اگر آپ اس کے بعد بھی کرنا چاہیں اس کے اندر، تو مے بی وہ آپ کو ٹیسٹ میں تو کوئی تبدیلی نہ لگے، لیکن وہ صحت کے لیے پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مسائل ہیں. چلے میں سوال کو ایک اور انداز میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی باتیں ہیں نا جو آپ نے بتائی ہیں. ایک کھانا جو فریش پکا ہوا ہے اس کو ہم نے کھا لیا ہے، اور ایک کھانا جو دوپہر کو پکا ہے اور ہم نے رات کو فریج سے نکال کے گرم کر کے کھایا ہے، ان دونوں میں بیماری کاز کرنے کی کوئی کم زیادہ ایشو ہے؟ جی نہیں، دونوں برابر ہیں. جی بالکل ایسا نہیں. اور پھر بیماریوں کو بھی تو ہم کیٹاگرائز کر لیں نا. بیماریاں وہ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں. اگر آپ کی فریج کی میں آپ نے رکھا ہوا تھا اور 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور وہ کھانا اس کے اندر پڑا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نکال رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جراثیم کی افزائش ہو چکی ہو، جس سے آپ نہیں، میں آئیڈیل کنڈیشنز میں بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ صحیح پڑا رہا ہے، سب کچھ صحیح پڑا ہوا، تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد اس کو نکال کے گرم کر کے اس کو سیفلی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کھانے برابر ہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ بیماریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جو اگر آپ نے ابھی تازہ بھی بنایا ہے، سپوز
تو آپ نے جہاں سے بھی اپنے فوڈ انگریڈینٹس لینے ہیں, مثلا اگر آپ کسی اچھے پوش علاقے میں رہتے ہیں تو سپر سٹور میں جاتے ہیں, وہاں سے اگر آپ گوشت لیتے ہیں تو وہ آپ کو فروزن ہی ملنا ہے یا ٹھنڈا ملے گا, تبھی وہ فریج کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر آپ ویسے عام کسی قصاب کی دکان پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ لٹکا ہوا ہے, اب وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے صبح اس کو اپنے فریزر سے نکال کے لٹکایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے ہر قصاب کی دکان پہ فریزر پڑا ہوا ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ آج اس نے جتنا گوشت جو ہے وہ حلال کیا ہے, ذبح کیے ہیں جانور, وہ آج ہی سارا بک جائے گا, تو اس کو پھر اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. تو ہم تو اس کو فریش سمجھ کے لا رہے ہیں نا کہ دکان پہ لٹکا ہوا تھا ہم لے کے آ گئے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا. اور پھر اس کے پیچھے جو فوڈ سپلائی چین ہے جہاں سے وہ لے کر کے آئے, وہ وہاں سے اس کے سامنے اس نے جانور ذبح کروا کے لے کے آئے, یا وہاں سے بھی اس نے فروزن اٹھایا. تو یہ اس لیے اب ہم چونکہ اس دور میں ہیں جس کے اندر ان چیزوں سے فرار ممکن نہیں ہے, تو ہم کر کیا سکتے ہیں کہ فوڈ اپنا خود بنائیں, تازہ بنائیں, لمبا عرصہ فریج کے اندر نہ رکھیں, ڈیلی کا ڈیلی ایٹ لیسٹ چلیں آج کا فوڈ بنا کے آج کنزیوم کر لیں اور کل فریش بنا لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں, ایک دودھ ہے جو آج آیا اور وہ گرم ہو گیا, استعمال ہو گیا, اور اب وہی پڑا ہے وہ کل استعمال کرنا ہے. اس کے اندر میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کی غذائیت یعنی جو اس سے ہمیں فائدے ملنے ہیں, یا اس کی بیماریاں جو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں, یہ دونوں ڈیز کے دودھ میں کوئی فرق آئے گا فریج میں رکھنے کے سے؟ اچھا, پہلا سوال تو اس سے پہلے ہم اس بات کو طے کر لیں کہ کیا دودھ انسانی صحت کے لیے اور خوراک میں بہت ضروری عنصر ہے کہ؟ تو اس کا جواب ہے نو. دودھ آپ کی غذا کے لیے کسی طرح بھی ضروری نہیں ہے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی دودھ پی کے بڑی طاقت آ جاتی ہے, دودھ سے مجھے کیلشیم مل جاتی ہے, وہ بھی ہم نے پہلے طے کر لیا کہ اتنی مقدار جتنی باڈی کو مطلوبہ مقدار جو کیلشیم کی درکار ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ دودھ پینا پڑے گا, یہ بھی ہم نے طے کر لیا. دودھ پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باڈی میں ہم نے ڈیلی دودھ پینا, کیونکہ مت نظر انداز کیجئے کہ دودھ کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ لیکٹوز کی شکل میں موجود ہے, ایک پورے گلاس کے اندر 6 چمچ کے برابر چینی اللہ میاں کی طرف سے ملی ہوئی ہے دودھ کے ایک گلاس میں. جی, منیمم 6 چمچ کے قریب چینی موجود ہے فل گلاس میں, آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں. اب اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں, ڈائبٹیز ہونے جا رہی ہے یا ڈائبیٹک ہے, آپ نے تو پھیکا دودھ پیا نا, آپ کو تو ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا, آپ نے تو پھیکا دودھ پیا, لیکن وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گا. اور دوسرا اس کے اندر فیٹ بھی ہے. یاد رکھیے کہ فوڈ کا جو ڈیڈلی کمبینیشن ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے, وہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کا ملاپ ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ ملا کے لیتے ہیں, آپ کی توند نکلے گی, آپ کی باڈی کے اندر جسے ہم وسرل فیٹ کہتے ہیں وہ بڑھے گی, اور یہ توند کی فیٹ اور اندر وسرس کی اور لیور کی فیٹ ہے جو کہ 8 بیماریوں کو جنم دیتی ہے.